محمد بآواز بلند صلوات. فاتحہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات. امامت کے سلسلے سے جس گفتگو کا ہم نے کل آغاز کیا تھا اسی کا آج یہ دوسرا بیان ہے اور ہمارے سلسلے مجالس کی یہ تیسری مجلس ہے. مسلسل آپ لوگ مختلف خطبہ سے مجالس سماعت فرما رہے ہیں. پروردگار آپ سب کو توفیقات خیر کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے. جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں عزاداران سید الشہداء عزاداری فرما رہے ہیں پروردگار سب کی حفاظت فرمائے. سب کی جد و جہد، سب کی کوشش، سب کی عبادت کو پروردگار اپنی بارگاہ میں سند قبولیت عنایت فرمائے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے کل وعدہ کیا تھا آپ کی خدمت عالیہ میں کہ جو موضوع ہم نے کل شروع کیا تھا اسی کا یہ دوسرا حصہ ہوگا. امامت کے سلسلے سے ہم نے کل بیان کیا تھا کہ امام کون ہوتا ہے اور امام کس خاندان سے ہوتا ہے. آج اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. امام جس خاندان سے ہم نے بتایا تھا، کس خاندان سے؟ کہ نبی ہی کے خاندان سے امام ہوگا. اور آخری نبی کے خاندان کا وہ کون سا حصہ اور سرا ہے جس میں اللہ امامت کو رکھے گا، یہ کل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا. وہی سرا کہ جس کی اصل نبی اور علی اس کی شاخ ہے. اس سلسلے سے
جو نسل پیدا ہوگی اللہ اسی نسل میں امامت کو قائم اور دائم کرے گا۔ اسی نسل میں کس وجہ سے اللہ امامت کو رکھے گا، یہ مجھے آپ کو آج بتانا۔ اس سے پہلے میں اور آپ حضرات تک یہ گزارش پہنچانے کے لیے کہ امام کون ہوگا یہ بھی سمجھنا ہے آج کی گفتگو میں، اور امام کون نہیں ہوگا یہ بھی سمجھنا ہے۔ سکے کے دو پہلو ہیں، امام کون ہوگا یہ سمجھنے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ امام کون کون نہیں ہوگا، کون امام ہوگا کون امام نہیں ہوگا۔ امامت اتنی اہم ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا من مات ولم یجعل امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کا امام نہ بنائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ امام رسول نے فرمایا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حضور نے ہمیں ہماری اوقات بھی بتائی، ہمیں ہماری ذمہ داری بھی بتائی کہ تمہارا کام امام بنانا نہیں ہے، بنے بنائے امام کو پہچاننا تمہارا کام ہے۔ امام بنانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ جو امام بن کے آیا ہے، امام یہاں آ کے نہیں بنتا، بنا بنایا آتا ہے، بس اس کو پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا عرفان ہماری ذمہ داری ہے، اس کی معرفت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کو پہچان لیں۔ اب امام کو پہچاننا ہے تو کیا ضروری ہے؟ سمجھیں کہ امام کون ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے ہم آج ڈکشنری کی طرف چلیں گے۔ کہاں چلیں گے؟ لغت کی طرف چلیں گے۔ ہم لغت میں دیکھیں گے کہ امام کے معنی کیا ہیں لغت میں، پھر اسی لغت کے معنی کو قرآن کی آیت سے ملائیں گے۔ لغت اور قرآن کی آیت جب ایک ہی معنی سمجھائے گی تو ہم سمجھ لیں گے کہ امام کون ہوگا اور امام کون نہیں ہوگا۔ چلتے ہیں لغت کی طرف، بھرپور توجہ۔ لغت میں امام کے بہت سارے معنی ہیں، 4-5 معنی میں آج بتا دوں گا جتنا وقت رہے گا۔ امام کے پہلے معنی، جس کی اطاعت کی جائے اسے امام کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں امام؟ جس کی اطاعت کی جائے اسے امام کہا جاتا ہے۔ یہ ہے لغت میں امام کے معنی۔ لغت میں امام کے معنی یاد رہیں گے نا؟ کیا معنی ہے لغت میں امام کے ڈکشنری میں؟ جس کی اطاعت کی جائے وہ امام ہوتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دیکھو نہ کافر کی اطاعت کرنا نہ منافق کی اطاعت کرنا۔ امام کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی اطاعت کی جائے وہ امام ہوتا ہے۔ لغت نے بتا دیا۔ اب قرآن کی آیت نے کیا سمجھایا؟ نہ کافر کی اطاعت کرنا نہ منافق کی اطاعت کرنا، یعنی قرآن نے فیصلہ کر دیا نہ کافر کو امام ماننا ہے نہ منافق کو امام ماننا ہے۔ اب کافر تو ہمیں معلوم ہے کون ہے، جو اللہ کی توحید کا انکار کرے وہ کافر، جو رسول کی رسالت کا منکر ہو وہ کافر۔ منافق کس بلا کا نام ہے؟ منافق کسے کہا جاتا ہے؟ تو منافق کے سلسلے سے قرآن نے پھر آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا۔ اے رسول، یہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آ کے پوچھ رہے ہیں یہ جنگ احد کس کے کہنے سے ہوئی، کس کے حکم سے ہوئی، کس کی اجازت سے ہوئی؟ تو انہیں بتا دو کہ جنگ احد ہوئی ہے اللہ کے حکم سے۔ کیوں ہوئی؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اس لیے کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ اس کے رسول کا ساتھ دے کر مومن کون بنتا ہے، اس کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر منافق کون بنتا ہے۔ اللہ جانے جو بول رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں، جو چپ ہیں وہ چپ کس وجہ سے ہیں، بات تو قرآن نے ساری بتا دی ہے۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ رسول کا ساتھ دے کر مومن کون بنتا ہے، رسول کا ساتھ چھوڑ کر منافق کون بنتا ہے۔ یعنی قرآن نے فیصلہ بتا دیا ہے کہ جو رسول کا ساتھ دے مومن،
جو رسول کا ساتھ چھوڑے منافق۔ قرآن نے کیا کہا؟ منافق کو امام نہ ماننا۔ لغت میں کیا کہا؟ جس کی اطاعت کی جائے وہ امام۔ قرآن نے بتایا منافق کی اطاعت مت کرنا، یعنی منافق کو امام نہ ماننا۔ اور قرآن نے آواز دی جو رسول کا ساتھ چھوڑے وہ منافق، جو رسول کا ساتھ چھوڑے وہ منافق، جو رسول کا ساتھ چھوڑے وہ منافق۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ لغت اور قرآن نے مل کر بتا دیا کہ میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا۔ میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا۔ اب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر سب کا عقیدہ میرے عقیدے سے مل جائے، سب کا نظریہ میرے نظریے سے مل جائے، سب کی فکر میری فکر سے مل جائے، تو پوری طاقت سے یہاں بیٹھ کے ہر شخص میری آواز میں آواز ملا دے گا۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا۔ اب زندگی کے کسی بھی راستے پر، عقیدے کے کسی بھی چوراہے پر سینے پہ ہاتھ مار کے دنیا کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے یہ بتا سکتے ہو کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا۔ اب نگاہیں اٹھا کے ہماری نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بتاؤ کہ جس کو ہم امام مانتے ہو کسی میدان سے بھاگا ہو تو بتاؤ، جس کو تم امام مانتے ہو کسی میدان میں رکا ہو تو بتاؤ۔ تو امام کے پہلے معنی جس کی اطاعت کی جائے، طے ہو گئی بات۔ امام کے دوسرے معنی معمار کی وہ رسی، لغت میں ڈکشنری میں امام کے دوسرے معنی کیا ہے؟ معمار کی وہ رسی جو دیوار کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتی۔ بلڈنگ بنانے والا جو مستری ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک رسی ہوتی ہے، دیکھیے نا، اس رسی سے وہ ناپتا ہے کہ کہیں دیوار ٹیڑھی تو نہیں ہوئی ہے۔ اسی رسی کو لغت میں امام کہتے ہیں۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ معمار کی وہ رسی جو دیوار کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتی، اس رسی کو امام کہا جاتا ہے۔ معمار کی وہ رسی جو دیوار کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتی، اس رسی کو امام کہا جاتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِي لَا عِوَجَ لَهُ، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو محشر کے میدان میں ایسے امام کے پیچھے آئیں گے جو ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ سلامت رہیے۔ لغت نے کیا بتایا؟ معمار کی وہ رسی جو دیوار کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتی اسے امام کہتے ہیں۔ قرآن نے کیا آواز دی؟ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو محشر کے میدان میں ایسے امام کے پیچھے آئیں گے جو ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ لغت نے بھی بتایا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا۔ جس کی تاریخ پہ جتنی جلدی نظر پہنچ جائے اتنی جلدی مجھے بتا دے۔ لغت نے بھی بتایا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا، قرآن نے بھی بتایا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا۔ ایمانداری سے بتائیے، معمار کی وہ رسی جو دیوار کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ امام کہا جاتا ہے۔ ایمانداری سے سوچ کے بتائیے، دوسرے کو ٹیڑھا ہونے سے وہی تو روک سکتا ہے جو خود کبھی ٹیڑھا نہ ہو۔ دوسرے کو ٹیڑھا ہونے سے وہی تو بچا سکتا ہے جو خود کبھی ٹیڑھا نہ ہو۔ لغت نے بھی بتایا کسی ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا۔ قرآن کی آیت نے بھی بتایا کسی ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا۔ اب اگر کوئی صاحب منبر پر آئیں اور اپنے پہلے ہی خطاب میں گفتگو کریں، اگر میں سیدھا سیدھا چلوں تو ٹھیک ہے، میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔
अकीलूनी अकीलूनी, मैं टेढ़ा चलूं तो मुझे, पहला खिताब चल रहा है ये कि भाई मैं तो इस काबिल था ही नहीं, तुमने मुझे बिठा दिया है तो मैं बैठ गया हूं। अब बैठ गया हूं तो सीधा सीधा चलूं तो ठीक है, टेढ़ा चलूं तो मुझे सीधा कर देना। हमारे उस्ताद क़िबला नईमुबाद साहब वो कहा करते थे, जब वो तफसीर का मौजू और सबक पढ़ाया करते थे तो बताया करते थे ये वाक़या, और वाक़े के बाद वो कहा करते थे, इस बेवकूफ़ को इतना भी नहीं पता जो इसे सीधा करेगा उसे इमाम होना चाहिए कि इसे इमाम होना चाहिए। भाई जो इसे सीधा करेगा उसे इमाम होना चाहिए, इसे क्यों इमाम होना चाहिए? पहला खिताब चल रहा है, मैं टेढ़ा चलूं तो सीधा कर देना, सीधा सीधा चलूं तो ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना, कोई प्लेन में बैठे 30,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचे, अचानक पायलट की आवाज गूंजे। भाई मुझे प्लेन उड़ाना तो आता नहीं है, अब उड़ा रहा हूं, ठीक ठीक चलूं तो ठीक है, उल्टा सीधा चलने लगूं तो मुझे बता देना। जो पीछे लोग बैठे होंगे उनकी क्या हालत होगी, उनका क्या आलम होगा? इस्तिराब, बेचैनी, बेकरारी। अब समझ में आया आपके अलावा दुनिया के हर मजहब में बेकरारी क्यों है? चूंकि सबके पायलट जहाज टेढ़ा उड़ा रहे हैं। आप बिल्कुल मुतमईन हैं, आप बिल्कुल मोतमद हैं, बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे हैं, महसूस फरमा रहे हैं। कुरान ने कहा किसी टेढ़े को इमाम न मानना, लुगत ने कहा किसी टेढ़े को इमाम न मानना, और इन साहब ने मिंबर पे आते ही कहा अकीलूनी अकीलूनी, मैं टेढ़ा चलूं तो मुझे सीधा कर देना, मैं टेढ़ा चलूं तो मुझे सीधा कर देना, मैं टेढ़ा चलूं तो मुझे सीधा कर देना। इसका मतलब कुरान और लुगत ने मिलके बता दिया, इमाम वो नहीं होगा जो अकीलूनी अकीलूनी कहे, इमाम वो होगा जो सलूनी सलूनी कहे। तो इमाम के पहले माना जिसकी इताअत की जाए, इमाम के दूसरे माना मेमार की वो रस्सी जो दीवार को टेढ़ा नहीं होने देती। तीसरे माना इमाम की जो आगे हो उसे इमाम कहा जाता है, जो आगे हो उसे, जमात में जो आगे खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? इमाम जमाअत। इमाम जमाअत को इमाम जमाअत क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो जमाअत के आगे होता है। इसका मतलब जो जमाअत के आगे हो वो जमाअत का इमाम, जो अंजुमन के आगे हो वो अंजुमन का इमाम, जो कमेटी के आगे हो वो कमेटी का इमाम, जो गांव के आगे हो वो गांव का इमाम, जो शहर के आगे हो वो शहर का इमाम, जो कायनात के आगे हो वो कायनात का इमाम। जो जिसके आगे हो वो उसका इमाम होता है। लुगत में इमाम के क्या माना? जो आगे हो। कुरान ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयक़दिमु क़ौमहु यौमल क़ियामह फ़अौरदहुमुन नार। फिरऔन क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे होगा। कौन आगे होगा? किसके आगे होगा? अपनी कौम के। जो आगे हो वो क्या होता है? इमाम। इसका मतलब फिरऔन अपनी कौम का इमाम होगा। फिरऔन क्या होगा? इमाम। किसका होगा? अपनी कौम का। घबराइए मत, आयत आगे बढ़ी, फ़अौरदहुमुन नार, सारी कौम को जहन्नम ले जाएगा। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। इसका मतलब हर इमाम जन्नत नहीं ले जाता, हर
امام جنت نہیں لے جاتا، بہت سے امام جہنم بھی لے جاتے ہیں۔ ہر امام جنت نہیں لے جاتا، بہت سے امام جہنم بھی لے جاتے ہیں۔ اب آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں، پتہ لگنا چاہیے، مرضی تیری، چاہے جسے امام مان، مگر امام کسی کو ماننے سے پہلے یہ بھی چیک کر لے کہ جس کو امام مان رہا ہے اس کا اپنا بھی جنت میں جانا کنفرم ہے کہ نہیں۔ جس کو امام مان رہے ہو اس کا اپنا بھی جنت میں جانا کنفرم ہے کہ نہیں۔ پتہ ذرا تم نے کسی کو مان لیا امام، وہ چلا گیا جہنم میں، تو تم کہاں جاؤ گے؟ جہاں امام جائے گا وہیں قوم جائے گی۔ کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں۔ اور پوری زندگی نماز پڑھتے رہے کہ جنت مل جائے، روزہ رکھتے رہے کہ جنت مل جائے، حج کرتے رہے کہ جنت مل جائے، زکاتیں دیتے رہے کہ جنت مل جائے، خیرات دیتے رہے کہ جنت مل جائے، بے کسوں پہ رحم کرتے رہے کہ جنت مل جائے، یتیموں کے پالنہار بنے رہے کہ جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ جب جانا ہی جنت ہے تو عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے؟ جو ایرے غیرے کو امام مان، سیدھا سیدھا جوانان جنت کے سردار کو امام مان۔ جب جانا ہی جنت ہے تو آپ اس گھاس چرنے گئی ہے کہ جو کسی ایرے غیروں کو امام مانو، سیدھا سیدھا اسے امام مانو نا جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو امام کون ہوگا؟ جو آگے ہو۔ امام کون ہوگا؟ جو آگے ہو۔ جو آگے ہوتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اب جماعت کے آگے کون ہے؟ جماعت کا امام۔ آپ پڑھ رہے امام کے پیچھے نماز، آپ کو کرنا ہے سجدہ، امام سے پہلے چلے جاؤ گے سجدے میں؟ امام سے پہلے چلے جاؤ گے رکوع میں؟ کیا کریں گے؟ پہلے امام سجدے میں جائے گا پھر آپ سجدے میں جائیں گے۔ اس کا مطلب جو آگے ہو وہ امام ہوتا ہے، اور جو اشاروں پہ چلتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں۔ توجہ دیجئے گا عزیزو، جو اشاروں پر چلتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں، یعنی جو پیچھے ہوتا ہے وہ اشاروں پر چلتا ہے۔ اب دنیا میں دکھاؤ مجھے کوئی ایسا شخص انگلی کا اشارہ ہو سورج پلٹ کے آ جائے، انگلی کا اشارہ ہو تارا دروازے پہ اتر جائے، نہ ملے تو میرے پاس آؤ، میں بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک شخص ہے، اشارہ کرتا ہے سورج پلٹ آتا ہے، اشارہ کرتا ہے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اشارہ کرتا ہے تارا دروازے پہ آتا ہے، اشارہ کرتا ہے کوثر کا پانی موجیں مارنے لگتا ہے، اشارہ کرتا ہے محشر میں سایہ پھیل جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے زمین چکر لگانے لگتی ہے، اشارہ کرتا ہے آسمان کا شامیانہ ٹنگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب جو اشارے پہ چلتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں، جس کا اشارہ ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے۔ خود ہی نتیجہ نکال لو، علی آگے ہے، سورج پیچھے ہے، علی آگے ہے، چاند پیچھے ہے، علی آگے ہے، تارے پیچھے ہیں، علی آگے ہے، جنت پیچھے ہے، علی آگے ہے، محشر پیچھے ہے، علی آگے ہے، کوثر پیچھے ہے، علی آگے ہے، خلد پیچھے ہے، علی آگے ہے، عدن پیچھے ہے، علی آگے ہے، آفتاب پیچھے ہے، علی آگے ہے، مہتاب پیچھے ہے، علی آگے ہے، فلک پیچھے ہے، علی آگے ہے، ملک پیچھے ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ یہ سب پیچھے کیوں ہے، علی آگے کیوں ہے، تو پلٹ کے کہہ دیجئے گا یہ سب پیچھے یوں ہے، علی آگے یوں ہے کہ یہ سب کائنات ہے، علی مولا کائنات۔ محسوس فرمایا؟ یہ سب کائنات ہیں، علی مولائے کائنات ہے۔ تو امام کے کتنے معنی میں نے بتا دیے؟ 3 معنی۔ امام کے چوتھے معنی، جو 2 کو ملائے اسے امام کہا جاتا ہے۔ قوم شعیب
اور قوم لوط، الگ الگ زمانوں میں قومیں ہوئی ہیں اور ان دونوں قوموں کے گاؤں بھی الگ الگ ہیں۔ ان دونوں قوموں کے گاؤں کو جو راستہ ملاتا ہے اس کو قرآن نے کہا ہے انہما لب امام مبین۔ یہ دونوں گاؤں کو ملانے والا راستہ کیا ہے؟ امام ہے۔ جو دو کو ملاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ امام ہے۔ قرآن کی ہر آیت پر رسول نے عمل کر کے بتایا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس آیت پہ عمل کر کے نہیں بتایا ہوگا، جو دو کو ملاتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ معراج اسی لیے ہوئی تھی تاکہ دنیا کو پتہ چلے تو جو کو ملاتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے، جو دو کو ملاتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے۔ معراج کے سفر میں ہر رستے پر علی کی جھلک نبی نے دیکھی۔ پہلے آسمان سے گزرے، دیکھا ایک محل ہے، چاروں طرف فرشتے سجدے میں گرے پڑے ہیں، دو فرشتے دربان بن کے کھڑے ہیں۔ نبی نے جبرائیل سے کہا جا کے پوچھو محل کس کا ہے۔ جبرائیل گئے، پوچھا محل کس کا ہے۔ دربانوں نے جواب دیا فتح لے بنی ہاشم، بنی ہاشم کے ایک فتح کا محل ہے، بنی ہاشم کے ایک جوان کا محل ہے، بنی ہاشم کے ایک فتح کا محل ہے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، پھر دیکھا محل ہے، چاروں طرف فرشتے سجدے میں گرے پڑے ہیں، دو دربان بن کے کھڑے ہیں۔ پھر پوچھا محل کس کا ہے، جواب یہی ملا فتح لے بنی ہاشم۔ تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، نبی عرش کی بلندی پہ پہنچ گئے۔ واپسی میں پھر جبرائیل سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہوئے پائے گئے، واپسی ہو رہی تھی۔ پھر نبی کا گزر وہیں سے ہوا، جبرائیل سے پوچھا یہ تو پتہ کر لیا کہ محل ایک فتح کا ہے، جا کے یہ تو پوچھو فتح ہے کون۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ محل فتح کا ہے، جا کے پوچھو فتح ہے کون۔ جبرائیل گئے، دربانوں سے پوچھا محل تو فتح کا ہے، مگر یہ بتاؤ فتح ہے کون۔ دربانوں نے جبرائیل کو دیکھا، آپ تو استاد ہیں، آپ کو تو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ تو قصیدہ لے کر گئے تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کے علاوہ پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ اب محسوس کیجئے گا دوسرا جملہ اگر دل کی دھڑکنوں سے ٹکرائے۔ جبرائیل نے پوچھا محل کس کا ہے، فتح لے بنی ہاشم، فتح کون ہے؟ کہ قصیدہ تو آپ ہی لے گئے تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جبرائیل کو پتہ چل گیا محل علی کا ہے۔ پھر پوچھا محل علی کا ہے تو فرشتے چاروں طرف سجدے میں کیوں گرے پڑے ہیں؟ دربانوں نے جواب دیا اس لیے گرے پڑے ہیں کہ اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ اللہ جو گھر علی کو دیتا ہے سب کے سر ادھر ہی جھکوا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ امام کے چوتھے معنی۔ بہت سارے معنی ہیں، ان کو یہیں پہ روکتے ہیں، بس ایک حضور کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ امام کون ہوگا؟ تاکہ کل کی گفتگو سے منسلک ہو جاؤں۔ امام کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا الامام یجب ان یکون افضل الرعیت مطلقا۔ امام وہ ہوگا کہ جو دنیا کے تمام لوگوں سے ہر چیز میں افضل ہو۔ کون ہوگا امام؟ جو دنیا کے تمام لوگوں میں ہر چیز میں کیا ہو، وہ امام ہوگا۔ مطلب سخاوت میں بھی افضل، شجاعت میں بھی افضل، عدالت میں بھی افضل۔ اسی لیے شاید نبی نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ پہنچ گئی بات؟ سخاوت میں افضل۔ اب دیکھنا ہو سخاوت میں افضل کون ہے تو تلاش کرو ایسا دروازہ جس دروازے پر زمین والے بھی مانگ کے لے جاتے ہوں۔ میں سب سے افضل، شجاعت میں
سب سے افضل۔ علی سے بڑا کائنات میں کوئی شجاع نہیں ہے، کوئی بہادر نہیں ہے۔ شجاعت کے بہت سارے پیمانے آپ نے خطبہ سے سنے ہوں گے، بہت سارے مناظر خطبہ سے سنے ہوں گے۔ میں آج علی کی شجاعت علی کی زبانی سنا رہا ہوں، علی کی شجاعت علی کی زبانی۔ ابھی تک کی جتنی مجلس آپ نے سنی، کتنی بلندی پہ جا کے سنا میں نے دیکھا۔ ابھی تک اس سوچ، اس فکر میں اگر ہوں آپ کہ مولانا کے جملے ہیں، اس پہ کیا بولنا اور کیا داد دینی، اب یہ جملہ مولا کائنات کا خود کا ہے، جس کے دل میں علی کی جتنی عظمت جلوہ گر ہو اتنی طاقت سے بتانا ہے، علی کی شجاعت کو علی کی زبانی سن کے داد دینا ہے۔ جملہ سنانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ ادھر کی طرف سمٹ کے آ جائیں، درمیان میں ساری جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، ادھر آ جائیں تشریف لے آئیں۔ جوان بچے اٹھ کے آئیں، بزرگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ سلامت رہی۔ علی کی شجاعت علی کی زبانی، بھرپور توجہ، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے، پوری طاقت سے میٹ لیجئے گا۔ علی کی شجاعت علی کی زبانی۔ شب ہجرت چادر سر کی، سارے کافر سرک لیے، انتظار کسی اور کا تھا، ظہور کسی اور کا ہو گیا۔ علی اگلے دن مخدرات عصمت و طہارت کو لے کر، یعنی اپنے خاندان کی خواتین کو لے کر چلے مکے سے مدینے کی طرف۔ سرحد پہ پہنچے، دیکھا سامنے کافر راستہ روکے کھڑے ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو لہب، ابو سفیان، ابو جہل۔ جیسے کافروں کو سامنے دیکھا، علی نے بغل سے تلوار نکالی۔ علی کی شجاعت علی کی زبانی۔ دیکھنا یہ ہے کتنی بلندی پہ جا کے سنتے ہیں۔ بغل سے تلوار نکالی، تلوار نکال کے فرمایا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ ایک جملہ ہو گیا، دیکھا میں نے کتنی بلندی پہ جا کے سنا۔ اب دوسرا جملہ، جملہ نہیں ہے، کیفیت ہے، سچویشن ہے، منظر ہے۔ اگر جملہ ذہن سے اترتا ہوا دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے تو یہاں کی کیفیت بدل جانی چاہیے، یہاں کا منظر محشر میں تبدیل ہو جانا چاہیے۔ پوری طاقت سمیٹ لیجئے گا۔ علی نے بغل سے تلوار نکالی، تلوار نکال کے فرمایا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ پھر بھی اگر میرے سامنے سے نہ ہٹنا ہو تو ایک بات بتاؤں، جو محمد میرا ہاتھ پکڑ کے روکتا تھا وہ آج مکے میں نہیں ہے۔ مل کے کیا فرمایا نبی نے؟ سب سے افضل جو ہو وہی امام ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب سب سے افضل کو امام ہونا ہے تو اسی خاندان سے ہوگا جو خاندان سب سے بڑا ہو، جو خاندان سب سے اونچا ہو، جو خاندان سب سے افضل ہو، جو خاندان سب سے عظیم ہو۔ اب کل کی گفتگو سے جو کل موجود تھے ان کے ذہن میں ہوگی، کل کی گفتگو سے ہم منسلک ہو گئے۔ کیا بتا رہے تھے ہم کل؟ امام کس خاندان سے ہونا ہے؟ نبی کے خاندان سے۔
آخری نبی کے خاندان سے امام ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نبی کا خاندان تو پورا بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم میں جو بھی کھڑے ہو کے کہہ دے گا میں امام ہوں تو ہم مان لیں گے؟ خاندان بنی ہاشم یعنی خاندان رسالت کا وہ کون سا سرا ہے کہ جس میں اللہ امامت کو رکھے گا؟ کیا بتایا تھا ہم نے؟ کون سا سرا ہے وہ؟ جس کی اصل نبی ہے، جس کی شاخ علی ہے، ان دونوں سے مل کے جو سلسلہ بڑھے گا اسی میں امامت کو رہنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا؟ کل کی بات سے ہم متصل ہو گئے۔ بہت توجہ دینی ہے، بہت عظیم گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا ہے اور کیسے رکھا ہے؟ کیوں اور کیسے؟ بات مکمل ہو جائے گی تو مجلس تمام ہو جائے گی۔ کیوں رکھا ہے اور کیوں رکھا ہے اور کیسے رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے پہلے سمجھ لیجیے۔ اس خاندان کے دو عظیم صاحبان ہیں۔ ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ محسن اسلام ابو طالب، محسن رسالت ابو طالب، محسن نبوت ابو طالب۔ وہ ابو طالب جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ حضور کا نام محمد ابو طالب نے رکھا۔ حضور کو پالا ابو طالب نے، اور صرف پالا ہی نہیں، حضور کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا۔ نکاح ہی نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ حضور کی ولادت بھی ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ یہ کون حضور ہے؟ حبیب خدا، محبوب خدا، وہ خدا جس نے قرآن میں کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آواز کبریائی ہو، اے ابو طالب تم میرے رسول پر احسان کر رہے ہو اپنی اوقات سے، ہم بدلہ دیں گے اپنی حیثیت سے۔ تو اے ابو طالب طے ہوا کہ میرا رسول تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے رسول کا نام آپ نے محمد رکھا، آپ کے بیٹے کا نام ہم علی رکھیں گے۔ اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے حبیب کو آپ نے پالا، آپ کے بیٹے کو میرا حبیب پالے گا۔ اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے حبیب کا نکاح آپ نے فرش پر پڑھا، آپ کے بیٹے کا نکاح ہم عرش کی بلندی پر پڑھیں گے۔ دوسری محسنہ جناب خدیجہ۔ کون خدیجہ؟ کتنی بابرکت خدیجہ، کتنی عظمتوں والی خدیجہ، کتنی بلندیوں والی خدیجہ۔ سب سے زیادہ حضور محبت کرتے تھے جناب خدیجہ سے۔ کہیں جاتے تھے سب سے آخر تک جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، کہیں سے آتے تھے تو آغاز جناب خدیجہ کے تذکرے سے کرتے تھے۔ اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ بہت سے لوگ تو اس تذکرے سے چڑھنے بھی لگے تھے، اور جو اس تذکرے سے چڑھتے تھے تاریخ نے ان سب کے نام بھی لکھے ہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر نام لینا منبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ خراب کر دیتے ہیں۔ چڑھ کے ایک دن بول بیٹھے یا رسول اللہ یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ خدیجہ سے بہتر خواتین بھی آپ کو ملی۔ روایت بتاتی ہے کہ حضور کے سر کے بال غصے کی وجہ سے کانپنے لگے۔ حضور نے فرمایا لا واللہ نہیں، قسم خدا کی نہیں، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت ملی ہی نہیں۔ مگر وہ آپ مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، آوازوں سے ہی دکھائی دے پائے۔ سبحان اللہ۔ نعرے محمد والے محمد سلوى لبیک یا حسین، لبیک
कोई बेहतर जवाब देने वाला मिल जाता है। और जब इन्हें कोई बेहतर जवाब देने वाला मिल जाता है तो ये ऐसे हो जाते हैं जैसे इन्होंने कुछ सुना ही ना हो, किसी को पता ना लगे कि इन्हें भी जवाब दे दिया गया है। इन साहब ने कोई तारीफ में तो नहीं कहा था कि कितनी अच्छी सवारी है, किया तो तंज़ीह था। रसूल ने जवाब बड़ा प्यारा दिया। इन्होंने बात बदलने के लिए फौरन कहा कि या रसूलल्लाह आप थक जाएंगे, बच्चों को मुझे दे दीजिए। अब रसूल का जवाब रोज़े महशर तक जबीन तारीख पर सुनहरे हरफों में तहरीर रहेगा। यहाँ बैठे हर अज़ादार जिसके दिल में रसूल की जितनी अजमत जलवा गर हो उतनी ताकत से बताएगा और रसूल के जवाब को सलाम पेश करेगा। जुमला बयान करके चुप हो जाना है, देखना है कि इतनी बुलंदी पे जाकर रसूल के जवाब को सलाम पेश करते हैं। जिसके दिल में जितनी अजमत रसूल की जलवागर हो उतनी ताकत से बताएगा। इन साहब ने जैसे ही कहा या रसूल अल्लाह आप थक जाएंगे, बच्चों को मुझे दे दीजिए, थक जाएंगे, बच्चों को मुझे दे दीजिए। रसूल ने परख के फरमाया बस आप रहने दीजिए, पता नहीं है फूल जिस पेड़ के होते हैं उसी पे अच्छे लगते हैं। महसूस फरमा रहे? तो हादी कौन? रसूल। रसूल के बाद कौन? जो रसूल की इत्तिबा करे। इत्तिबा कौन करता है? जिसके लिए रसूल कांधे झुकाएं। रसूल ने कांधे किसके लिए झुकाए? ईद के दिन हसनैन के लिए, काबे में अली के लिए। इसका मतलब रसूल के कांधे झुके हैं अहले बैत के लिए। इसका नतीजा क्या निकला? रसूल की इत्तिबा करते हैं अहले बैत, रसूल की इत्तिबा करते हैं अहले बैत, रसूल की इत्तिबा करते हैं अहले बैत। और कुरान ने आवाज दी वस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा, जो रसूल की इत्तिबा करे उन पर सलाम, जो रसूल की इत्तिबा करे उन पर सलाम, जो रसूल की इत्तिबा करे उन पर सलाम। और रसूल की इत्तिबा करते हैं अहले बैत। इसका मतलब कुरान ने पहले ही फैसला कर दिया है कि अहले बैत रज़ी अल्लाह नहीं है, अलैहिस्सलाम है। सलावत पढ़े मिलजुल के बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद। कौन हादी? रसूल। रसूल के बाद जो रसूल की इत्तिबा करे। इत्तिबा कौन करते हैं? अहले बैत। कुरान ने कहा जो रसूल की इत्तिबा करे उन पर सलाम। और रसूल ने फरमाया जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझसे है, जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझसे है, जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझसे है। इत्तिबा कौन करते हैं? अहले बैत। नबी ने क्या फरमाया? जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझसे है। उर्दू अदब में दो अजीम लफ्ज हैं या हर्फ हैं, के और से। इतने अजीम हर्फ हैं कि इनके बगैर किसी जुमले का मुकम्मल होना नामुमकिन तो नहीं मगर मुश्किल जरूर होता है। के और से, मगर दोनों में फर्क भी बहुत अजीम है। के हट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, से हट जाए फर्क पड़ जाता है। कुरान के पास आइए, कुरान के ऊपर कुरान का गिलाफ चढ़ा होता है, गिलाफ हटा लीजिए, कुरान पे कोई फर्क पड़ेगा? कुरान के दरमियान से दो वरक निकाल लीजिए, अब भी नहीं पड़ेगा। अरे कुछ भी बोल दीजिए, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। गिलाफ हटाने से नहीं पड़ा, वरक हटाने से पड़ गया। क्या फर्क है दोनों में? यही के और से का फर्क है। गिलाफ कुरान का है, वरक कुरान से है।
میں توجہ فرمائی، غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے، غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے۔ اس کا مطلب کہ ہٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، سے ہٹ جائے فرق پڑ جاتا ہے۔ غلاف قرآن کا ہے، ورق قرآن سے ہے، یار رسول کے ہیں، بزم رسول کی ہے، دوست رسول کے ہیں، اصحاب رسول کے ہیں، ساتھی رسول کے ہیں، حسین رسول سے ہے، علی رسول سے ہے۔ ایک موقع آ گیا تھا جب رسول کو کے اور سے میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ سورہ نازل ہوا، سورہ براءت۔ رسول نے ایک صاحب کو تھما دیا، وہ صاحب کچھ دور تک چل بھی دیے، جبرائیل نازل ہو گئے، یا رسول اللہ یا تو آپ خود جائیے یا اس مرد کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو، اس مرد کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو۔ رسول کیا کرتے؟ رسول نے بس ایک کام کیا، سورہ براءت کے سے لیا، سے کو دے دیا۔ شرطیں تھی دو، آپ میں سے بھی ہو، مرد بھی ہو۔ رسول کو خیبر یاد آیا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ لَا يَرْجَعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ کلم علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کلم علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کلم علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ تو خیبر میں کسے ملا علم؟ کسے ملا؟ دیکھیے بچہ بول رہا ہے، مولا علی کو ملا، مولا علی کو ملا نا علم۔ خیبر میں علی کو علم ملا۔ ایک موقع آ گیا صلح حدیبیہ کا، رسول نے اس دن علی کو تھما دیا قلم۔ توجہ دیجئے گا، پوری تاریخ سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سمٹ جائے تو پوری طاقت سمیٹ کے میرے پاس تک پہنچ جائیے گا۔ خیبر میں علی کو نبی نے دیا علم، صلح حدیبیہ میں علی کو نبی نے دیا قلم۔ اس کا مطلب نبی کے پاس عظمتوں کے دو نشان، قلم علم، اور علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث۔ توجہ، علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی۔ پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے، پوری توجہات اور طاقت سمیٹ لیجئے گا۔ نبی کے پاس عظمتوں کے دو نشان، قلم علم، اور علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث۔ قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، علی ہی اکیلے امام ہے پورے سلسلہ امامت میں، جس کے دو بیٹے امام ہوئے۔ علی نے حسن کو قلم کا وارث بنایا، حسین کو علم کا وارث بنا دیا۔ وراثتی سمجھانے کے لیے غدیر منعقد ہوئی تھی، غدیر وراثتی سمجھانے کے لیے منعقد ہوئی تھی، علی کو منوانے کے لیے ہی منعقد ہوئی تھی۔ علی کو ماننا ہے نبی کے بعد؟ نہ، علی کو نہیں ماننا، علی کو ہی ماننا ہے، علی کو نہیں ماننا،
علی کو جو کہتے ہیں نا ان کو ہی مانتے ہیں، 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 اور علی کو بھی مان لیتے ہیں. وہ علی کو علی کی محبت میں نہیں مانتے، اپنی مجبوری میں مانتے ہیں. غدیر بھی کے لیے ہوئی ہی نہیں ہے، غدیر ہی کے لیے ہوئی ہے، بھی کے لیے غدیر نہیں ہوئی ہے، ہی کے لیے ہوئی ہے. علی کو ہی ماننا ہے، علی کو ہی ماننا ہے، علی کو بھی نہیں ماننا. جو کہتا ہے نا ان کو ہی مانتے ہیں، ان کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی، علی کو بھی مان لیتے ہیں. وہ علی کی محبت میں نہیں، مجبوری میں مانتے ہیں. ہی اور بھی کا فرق سمجھتے ہیں، محبت اور مجبوری کا. سمجھدار تو آپ ہیں، سمجھتے تو آپ ہیں. اور اچھے سے سمجھا دوں آپ کو، اصلی گھی کی دکان دیکھیے ہے کہیں آس پاس شہر میں؟ اصلی گھی کی دکان ہوتی ہے، اس پہ آپ جائیے، وہ اصلی گھی ملے گا؟ وہ کہے گا جی یہیں ملے گا، پورے ممبئی میں نہیں ملتا ہے ہمارے علاوہ. ہم ٹھہرے گاؤں کے آدمی، گاؤں میں تو اصلی گھی ہو نہیں رہا ہے، یہ شہر میں کہاں سے آ رہا ہے؟ گاؤں میں تو مل نہیں پاتا اصلی گھی، شہروں میں کہاں سے آ رہا ہے؟ معلوم ہے کہاں سے آتا ہے شہر میں؟ شہر میں ہوتا یہ ہے کہ 4 کلو گھی کا یہ ڈبہ لیتے ہیں. کتنے کلو گھی کا؟ نیچے 3 کلو ڈالتے ہیں ڈالڈا، اوپر سے 1 کلو ڈالتے ہیں اصلی گھی. جو جتنا جتنا جب جب پہنچتا رہے اتنا اتنا اس وقت بتا دے. 3 کلو ڈالتے ہیں ڈالڈا، اوپر سے 1 کلو ملاتے ہیں. جب ڈبہ کھلتا ہے تو اصلی گھی کی خوشبو آتی ہے. اب ایمانداری سے بتائیے، انہوں نے جو اصلی گھی ڈالا ہے، یہ اصلی گھی کی محبت میں ڈالا ہے کہ اپنے 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے ڈالا ہے؟ یہ جو اس نے اوپر سے اصلی گھی ملایا ہے، کیا سمجھ اصلی گھی کی محبت میں؟ کہ 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے. جو یہ کہتا ہے نا کہ ہم انہیں بھی مانتے، انہیں بھی مانتے، انہیں بھی مانتے، علی کو بھی مانتے ہیں، وہ علی کی محبت میں علی کو نہیں مانتا، اپنے 3 کلو ڈالڈاؤں کو بیچنے کے لیے علی کو مانتا ہے. تو علی کو بھی نہیں ماننا، علی کو ہی ماننا. غدیر علی کو ہی منوانے کے لیے ہوئی ہے، علی کو بھی منوانے کے لیے غدیر نہیں ہوئی ہے، علی کو ہی منوانے کے لیے ہوئی. اور یہ ہی کا ہی تو تصور تھا. جو لوگ غدیر بھول گئے وہ کربلا میں حسین کے سامنے آ گئے. کربلا میں حسین کے سامنے کون آیا؟ جو غدیر کو بھلا چکے تھے، جس کے تار ثقیفہ سے جوڑ رہے تھے، وہ سارے کربلا میں حسین کے سامنے پہنچ گئے تھے. اور امام حسین کربلا، مدینے سے لے کے کربلا، اور پھر امام حسین کے بعد کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، یہ سارا غدیری قافلہ تھا جو ثقیفائی کارندوں کے سامنے سفر کر رہا تھا. حفاظت دین غدیر کے میدان میں رسول کے ذریعے اہل بیت کے حوالے کی گئی. اہل بیت علیہ السلام لے کے چلے ہیں مکمل قافلے کو، حفاظت دین کا قافلہ. اس حفاظت میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بزرگ بھی تھے. آپ یہاں تشریف لائے ہیں، مسلسل تشریف لا رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں. آج ان 72 مجالس میں سے 29ویں مجلس ہے، مسلسل آ رہے ہیں.
فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں، کربلا سن رہے ہیں، کربلا پڑھ رہے ہیں، کربلا کو برت رہے ہیں۔ کربلا ہماری زندگی کو سنوار رہی ہے، ہمارا کردار بنا رہی ہے، ہمیں ممتاز کر رہی ہے کربلا۔ کربلا میں حسین نے کیسا انتظام فرمایا ہے وہ دیکھیے۔ تنہا نہیں آئے کربلا میں حسین، بچوں کو لے کر آئے۔ کربلا میں اپنے سارے رشتوں کو لے کر حسین آئے، سارے رشتوں کو لے کر حسین آ گئے کربلا میں۔ کیسے کیسے رشتے لے کر آئے حسین کربلا کے میدان میں؟ بہن، بھائی، بیٹے، بیٹی، اور کتنا احترام تھا اہل بیت کے گھرانے میں رشتوں کا، جانتے ہیں نا آپ؟ جناب زینب سے جب شادی کی ہے جناب عبداللہ کی مولا کائنات نے، تو بلایا ہے عبداللہ کو، بلا کے کہ عبداللہ دیکھو دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں، مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں۔ دنیا میں باپ بیٹی بھی بہت ہیں، مگر رسول اور زہرا جیسی باپ بیٹی نہیں ہے۔ عبداللہ دنیا میں بھائی بہن بھی بہت ہیں، مگر حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں۔ عبداللہ اگر ایسا وقت آن پڑے نا کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے اور زینب تمہارے پاس اجازت کے لیے آئے، تو زینب کو روکنا مت، جانے دو، اس لیے کہ اگر تم نے روک لیا تو زینب جائے گی تو نہیں، مگر میری یہ بات یاد رکھنا، ادھر حسین کا بدن مدینہ چھوڑے گا، ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر کا آنگن چھوڑ دے گا۔ 3 دن کے بعد جناب زینب سے ملاقات کے لیے جناب فضہ گئی، رخصتی کے 3 دن کے بعد۔ جناب فضہ کو دیکھا جناب زینب نے چیخ مار کے رونے لگی۔ جناب فضہ نے پوچھا شہزادی اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہے کیا جواب دیا؟ اماں فضہ کیسے نہ رو، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا۔ جس زینب کو حسین کی 3 دن کی جدائی برداشت نہ تھی، وہ حسین جب در خیمہ پہ آ کے پکارے ہوں گے اچھا میری ماں جائی خدا حافظ، زینب کا دل نہیں پھٹ گیا ہوگا؟ زینب نے جلدی سے حسین کو خیمے کے اندر لیا۔ کوئی بہن حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے رو رہی ہے، کوئی بہن حسین کا ماتھا چوم کے رو رہی ہے۔ اس منظر میں کہیں سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ سکینہ کو معلوم ہے ابھی تصویر میں بہن بھائی کی محبت ہے، 4 سال کی بچی کو کون دیکھے گا؟ سکینہ نے سوچا بابا جب بھی جائیں گے در خیمہ سے ہو کر۔ سکینہ در خیمہ پہ آن کھڑی ہوئی، حسین گزرے، سکینہ پیچھے پیچھے، حسین گھوڑے پہ سوار، سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ بہن بھائی کی محبت دیکھ لی، اب باپ بیٹی کی محبت دیکھی۔ سکینہ پیچھے پیچھے، حسین گھوڑے پہ سوار، سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہے۔ بابا جا رہے ہیں؟ کہاں بیٹا جا رہا ہوں؟ کہ تو بابا ایک کام کر دیجئے۔ کہ بتاؤ بیٹا کیا کرنا ہے؟ بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بچی ایک طرف دوڑے جا رہی تھی، میں نے بچی کو روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ بچی نے پلٹ کے عجب سوال کر لیا، اے شیخ اگر میں تجھے بتا دوں میں کس کی بیٹی ہوں تو تم میرے رخسار پہ تماچے تو نہیں مارے گا؟ کہ میں کیوں تماچے مارنے لگا؟ کہ اللہ جانے میرے بابا کہا کرتے تھے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوئی ہوں، جب سے میرا بابا مرا ہے نا جو بھی مجھے ملا ہے میرے رخساروں پہ تماچے مار مار کے مجھے مل رہا ہے۔ وہ لیجئے حسین نکل گئے ہیں، میدان قتال میں پہنچے ہیں، 7 حملے کیے حسین نے، حاطف غیبی کی ندا آئی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج پلٹ کے آ گئی،
جس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا اس سے حسین کو مار رہا تھا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ابن شبیب ان شئت باکن علی شہین، اے ابن شبیب جب بھی کسی پہ رونے کا دل چاہا کرے نا تو میرے جد حسین پہ رویا کرو، اس لیے کہ میرے جد حسین کو ایسے مارا گیا ہے جیسے بھیڑ کو مارا جاتا ہے۔ بھیڑ کو جانتے کیسے مارا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں؟ 10-12 لوگ مل کے بھیڑ خریدتے تھے، جب قربانی کا دن آتا تھا بھیڑ کو درمیان میں کھڑا کرتے تھے، 10-12 اس بھیڑ کو گھیر لیتے تھے، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا بھیڑ کو مارتا تھا۔ اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں حسین کو گھیرا گیا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا حسین کو مارتا تھا، کوئی تلوار سے مارتا تھا، کوئی خنجر سے مارتا تھا، جو تیر سے مارتا تھا۔ اگر کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا نا تو کربلا کی گرم ریت اٹھاتا تھا، حسین کے زخموں کی طرف پھینک دیا کرتا تھا۔ حسین ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنی قتل گاہ تک پہنچے ہیں۔ بس آخری 2 جملے مصائب تمام ہیں۔ حسین ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنی قتل گاہ تک پہنچے ہیں۔ ڈگمگانا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ڈگمگانے کے لیے بھی بدن میں طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بدن میں طاقت بچی ہو تبھی انسان ڈگمگا سکتا ہے، بغیر طاقت کے نہیں ڈگمگا سکتا انسان۔ حسین کے بدن میں کتنی طاقت تھی معلوم ہے آپ کو؟ اکبر کا جنازہ جب اٹھایا ہے حسین نے، نہ جانے کتنی مرتبہ گرے ہیں، کتنی مرتبہ اٹھے ہیں۔ حسین کے بدن میں طاقت تھی ہی کہاں جو حسین ڈگمگا رہے تھے۔ اب دل سنبھال لیجئے گا، جو مقتل نے آگے بڑھ کے لکھا ہے کہ اس میں حسین ڈگمگا نہیں رہے تھے، حسین گرنا چاہتے تھے۔ جب دائیں گرنا چاہتے تھے تو دائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے تھے، جب بائیں گرنا چاہتے تھے تو بائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے تھے۔ حسین ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنی قتل گاہ تک پہنچے ہیں، گرے ہیں۔ وہ لیجئے شمر آگے بڑھا ہے۔ باپ بیٹی کا رشتوں کا احترام دیکھ لیا، بھائی بہن کے رشتوں کا احترام دیکھ لیا، اب بھائی بھائی کے رشتے کی قدر دیکھیے۔ شمر سے دربار شام میں یزید نے پوچھا آخری وقت میں حسین کسے یاد کر رہے تھے؟ شمر نے بتانا شروع کیا، جب میں نے پہلی زر ماری حسین اپنے خدا کو آواز دے رہے تھے، میں نے دوسری زر ماری حسین اپنے نانا کو پکار رہے تھے، میں نے تیسری زر ماری حسین اپنے بابا علی کو آواز دے رہے تھے، میں نے چوتھی زر ماری حسین اپنے بھیا حسن کو پکار رہے تھے، میں نے 5ویں زر ماری حسین اپنے چاہنے والوں کو آواز دے رہے تھے۔ اس کے بعد میں جتنی ضربیں مارتا رہا حسین کے دہن سے بس ایک ہی آواز نکل رہی تھی، اماں یہی ہے نا، اماں دیر نہ کر دیجئے گا، اماں آپ کا حسین آنے والا ہے اماں۔ اسی درمیان میں نے دیکھا حسین کے پاس لب ہل رہے ہیں، کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، میں نے جلدی سے سر قلم کیا، دیکھوں تو سے حسین کسی آواز دے رہے ہیں، حسین کی زلفوں کو پکڑا، لبوں کو کان کے برابر میں لے کر آیا تو میں نے سنا حسین آواز دے رہے تھے، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس۔ ہو سکتا ہے نہر فرات کے کنارے عباس کا لاشا نیزوں چل رہا ہو، آقا زندگی نے مہلت نہ دی ورنہ کس میں ہمت ہوتی جو آپ کا سر قلم کر پاتا، آپ کے سینے پر سوار ہوتا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔ میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے
Husain! Ya 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 Husain! وَوَيْلَا حُسَيْنًا وَوَيْلَا شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے۔ شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے۔ اپنی پھوپھی سے رن کی رخصت وہ مانگتا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے۔ شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے۔ شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے۔ مٹنے کو ہے جہاں سے تصویر مصطفیٰ کی، قابو میں اب نہیں ہے حالت شہ خدا کی۔ مٹنے کو ہے جہاں سے تصویر مصطفیٰ کی، قابو میں اب نہیں ہے حالت شہ خدا کی۔ نزدیک بس اجل ہے، کچھ لمحہ رہ گیا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے۔ شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے۔ آؤں گا میں نہ واپس، اس کو بھی یہ پتا ہے، مقتل سے باپ کو وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے۔ آؤں گا میں نہ واپس، اس کو بھی یہ پتا ہے، مقتل سے باپ کو وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے۔ حسرت سے باپ بھی تو بیٹے کو دیکھتا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے۔ شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے۔ احساس میں جمائے بھائی پہ ہیں نگاہیں، اکبر کی لے رہی ہے یہ دور سے بلائیں۔ احساس میں جمائے بھائی پہ ہیں نگاہیں، اکبر کی لے رہی ہے یہ دور سے بلائے۔ وہ خاک کربلا پر کروٹ بدل رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے۔ شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے،
سے توڑتی ہے اکبر کے واسطے وہ لڑیوں میں گوندتی ہے عرش بری سے تارے حسرت سے توڑتی ہے اکبر کے واسطے وہ لڑیوں میں گوندتی ہے اس کو خبر نہیں کہ نیزہ اسے لگا ہے سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے راہوں میں جس کی سغرا شمع جلا رہی ہے دن رات دل ہی دل میں دولہا بنا رہی ہے راہوں میں جس کی سغرا شمع جلا رہی ہے دن رات دل ہی دل میں دولہا بنا رہی ہے وہ ایڑیاں زمین پر بھائی رگڑ رہا ہے سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے نوشاہ جب بنے گا یہ سوچتی ہے سغرا چھپ جائے گا عقیقہ پھولوں سے سارا چہرہ نوشاہ جب بنے گا یہ سوچتی ہے سغرا چھپ جائے گا عقیقہ پھولوں سے سارا چہرہ معلوم کیا کہ خود کو گھیرے ہوئے قضا ہے سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے جس کے لیے مچلتی ہے روچ کے یہ سغرا باندھوں گی ایک دن میں بھائی کے سر پہ صحرا جس کے لیے مچلتی ہے سوچ کے یہ سغرا باندھوں گی ایک دن میں بھائی کے سر پہ صحرا وہ تو ازل کرن میں صحرا پہن چکا ہے سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے فرزند نوجوان کے لاشے پہ جا کے مولا کچھ سوچتے ہیں دل میں روتے ہیں شاہ والا فرزند نوجوان کے لاشے پہ جا کے مولا کچھ سوچتے ہیں دل میں روتے ہیں شاہ والا کہتے ہیں چاند میرا کنویں میں نہا چکا ہے سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے پوری تمنا ہوگی گلزار ہوگا یہ گھر آئے گا جب پلٹ کر پردیس
देश से बरादर पूरी तमन्ना होगी, गुलजार होगा पलट कर परदेश से बरादर। लेकिन उसे खबर क्या नरके में वो गिरा है, सुबह वतन में जिसका सहरा सजा रही है। शबीर का वो बेटा मरने को जा रहा है, सुगरा वतन में जिसका सहरा सजा रही है। लाशें पेशाब उसके आंसू बहा रहे हैं, बच्चों के साथ मिलकर लाशा उठा रहे हैं। लाशें पेशाब उसके आंसू बहा रहे हैं, बच्चों के साथ मिलकर लाशा उठा रहे हैं। गुलजार हसरतों का पामाल हो चुका है, सुगरा वतन से माशाअल्लाह रही है। शबीर का वो बेटा मरने को जा रहा है, सुगरा वतन में जिसका सहरा सजा रही है। अम्मार ये बहन से ऐ काश कोई कहता, जिसका पिरो रही है तू हसरतों से चेहरा। अम्मार ये बहन से ऐ काश कोई कहता, जिसका पिरो रही है तू हसरतों से चेहरा। बांधेगी किसके सर पर, अकबर तो मर चुका है, सुगरा